جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. او سونے سے کنکر او چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں، ساتھیوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہماری ماؤں بہنوں، آج جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی خود احتسابی، اپنے آپ کا حساب کرنا. جس طرح ایک دکاندار جب دکانداری کرتا ہے تو جب شام کو گھر آتا ہے تو اپنا حساب لگا لیتا ہے کہ میں نے کتنے روپے کا سامان بیچا، کتنا روپیہ منافع ہوا. ایک رکشہ چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور شام کو گھر آتا ہے تو اپنا حساب لگا لیتا ہے. اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں اور ہمارا سالانہ کتنی نیکیاں ہوتی ہے یا دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہے. اس پر ایک حساب لگانا، محاسبہ کرنا. دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی نوکری لگ گئی، جن کے مکان بن گئے، جن کی پراپرٹی ہے، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے. میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہم جہاں کہیں رہیں، کہیں بھی جائیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھیں. ایک نوجوان کا نام اسلام تھا اور ایک مولوی دلی سے سفر کرتا ہوا آیا اور تقریر کرنے لگا، اور انہوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں. اس نوجوان کا نام اسلام تھا. وہ من ہی میں لڈو کھایا اور سوچنے لگا، کہنے لگا یار مولانا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، ہمیں پہچان رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا. پھر تقریر کرتے گئے مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں. وہ بیچ سے آ کر آگے میں آ کے بیٹھ گیا. پھر جب تقریر شروع ہوئی تو تقریر کے دوران مولانا نے کہا کہ مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہیں. غصہ چڑھا اس کا، نیچے سے اسٹیج پہ آیا اور مولوی صاحب کا گریبان پکڑا اور کہا کیا کہ تیرے سر پہ بیٹھ جائیں. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس میں شامل ہوئے ہیں، ہماری شرکت ہوئی ہے، ضرور یہاں سے کچھ لے کے جائیں. دنیا میں کامیاب کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے لوگوں، دنیا کی کامیابی نہیں ہے. دنیا میں نوکری لگ جانا کامیابی نہیں ہے. دنیا میں جاہ و جلال ہو جانا، دنیا میں کسی منصب پر فائز ہو جانا، دنیا میں دولت کا مالک ہو جانا کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گئے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب وہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. کامیاب
کامیاب وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہے قد افلح من زکاہا، جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کیا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے، وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، ہمارا انٹری جنت کے اندر ہو جائے، ہم پردن نگار کو پہنچ جائیں، ہم پیراڈائز کے اندر چلے جائیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ کامیاب وہ ہے قد افلح من زکاہا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے زندگی کو پاک کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کامیاب ہے وہ لوگ ہیں۔ زندگی کو کیسے پاک کرنا ہے، نفس کو کیسے پاک کرنا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد کیسے پانا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ نفس اگر چوری پر آپ کو ابھارے تو آپ کو چوری نہیں کرنا ہے، نفس اگر آپ کو زنا کرنے پر ابھارے آپ کو زنا نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے اپنے نفس کو برے راستے سے روک لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا دشمن نفس ہے۔ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو شیطان کو بھی بہکایا تھا۔ کیا ہے شیطان؟ اے ابلیس، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے تجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کہ یہ تیرے لیے زیب، کیا یہ تیرے لیے شوبھا دیتا ہے، کہ یہ تیرے لیے اچھی بات ہے کہ تو مٹی کو سجدہ کرے؟ نفس نے بھی ابلیس کو بہکایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ چلو اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اسی چیز کو تو نفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نفس کو برے خواہشات سے کنٹرول کر لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو غلط راستوں سے بچا لیا، برے خواہشات سے روک لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اطمینان والے نفس بن گئے، آپ نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لیا، نفس اگر اطمینان والے بن گئے، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایسے نفس سے کہا جائے گا، ایسے نفس کو پکارا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ آواز دے گا اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو بھی اپنے رب سے راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس کو اگر اطمینان والا بنا لیا، یعنی آپ اپنے آپ پر اعتماد ہو گیا، آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہو گیا کہ نہیں، میں نے صحیح کیا ہے، میں نے زیادہ تر نیکیاں ہی کی ہے، گناہ کے کام بہت کم ہوئے ہیں، انسان ہونے کے ناطے دو چار غلطیاں ہوئی ہے، کچھ گناہ ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اطمینان ہوگی آپ کو، ایسے نفس سے اللہ کہے گا اے اطمینان والی روح، میرے پاس لوٹا، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی، اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی،
یعنی ملامت کرنے والے نفس کی میں قسم کھا رہا ہوں، ملامت والے نفس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، 20 روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے نفس پر ملامت کرنی ہوگی اور من ہی من میں افسوس کرنا ہوگا۔ نفس پر ملامت یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اے بدبخت، ہے میرے بد نصیبی کہ تو نے مجھے 30 روزے نہیں رکھوائے۔ یعنی اگر کم نے کیا کریں تو بھی اپنے نفس کی ملامت کریں، اور اگر گناہ کے کام کریں تو اپنے آپ پر افسوس کریں اور اللہ کے وہاں شرمندگی کا اظہار کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور توبہ کریں اور نفس کی ملامت کرے کہ تو نے مجھے گناہ کروا دیا، تو نے مجھے شراب پلا دی، تو نے مجھے ڈاکہ ڈلوا دیا۔ اللہ ایسے نفس کے بارے میں قسم کھاتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ حضرت عمر یہی کہا کرتے تھے، عمر فاروق کا یہی مشہور قول ہے کہ لوگوں، تم دنیا میں جب تک زندہ ہو، تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تم زندہ ہو دنیا میں، اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ مطلب یہ تھا، اے لوگوں، ہم زندہ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم قبر میں جائیں گے۔ تم جب تک زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ، اچانک فرشتہ تمہارے پاس آئے، منکر نکیر آئے اور تمہیں بٹھائے اور یہ کہے کہ تم اپنا حساب دو، اور تم سے سوال کرے من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ یہ حساب و کتاب دینے سے پہلے جب تک تم زندہ ہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا مشہور یہ بھی قول ہے کہ لوگوں اپنی نیکیاں وزن کر لو، اپنی نیکیاں تول لو، اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں وہاں وزن کیا جائے۔ جب تک زندہ ہو اپنی نیکیوں کو تول لو، وزن کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، وزن کیا جائے۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے جس دن تمہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنا حساب کر لو۔ جب دنیا میں انسان اپنا حساب کر لیتا ہے تو آخرت میں میرے بھائیوں ان کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ کہیے کیوں؟ جیسے کہ ایگزام دینے والا میٹرک کا ایگزام دے کے آیا، مدھیمک کا ایگزام دے کے آیا، اور گھر میں آ کے پیپر کو چیک کرتا ہے کہ میں نے کتنا صحیح لکھا، میں نے کتنا غلط لکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب رہیں گے، ہمیں کتنا مارک ملے گا، ہمیں کتنا رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح دنیا میں اگر آپ اپنا حساب کر لیتے ہیں، ہماری یہ نیکیاں کتنی ہوئی، ہمارے گناہ کے کام کتنے ہوئے، تو آٹومیٹک آپ گناہ کے کام چھوڑ دیں گے اور نیکیوں کی طرف اپنا قدم آگے بڑھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سا ایسا دینی کام کر گئے ہیں جن کی بدولت اللہ رب العالمین آخرت میں ان کا ٹھکانہ بنا دے جنت۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے، سہاگ رات منا رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، شب جفاف منا رہے ہیں، پہلی رات ہے، اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہوا، نبی اکرم نے اعلان کر دیا کہ اے حنظلہ، اب تمہیں میدان جنگ میں جانا ہے، اب تمہیں جہاد کے میدان میں جانا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اس اعلان کے بعد کوئی اب گھر میں نہیں رکے گا۔ جیسے اعلان ہو گیا، جیسے یہ اعلان ہو گیا، یہ گھنٹی بج گئی، اس گھنٹی کے بعد، اس اعلان کے بعد کوئی اپنے گھر میں نہیں رکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رات تھی، شادی کر کے لائے، اپنی بیوی کے ساتھ رات بیت رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزر رہے ہیں، اپنی بیوی سے جمع بھی کر لیے، غسل جنابت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا،
غسل جنابت کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اعلان ہو گیا کہ تمہیں جہاد کے میدان جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ بستر سے اٹھتا ہے، حنظلہ بستر سے کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیے۔ ان کی بیوی پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئے اور حنظلہ کا دامن پکڑا اور کہا، وہ میرے شوہر، آپ میدان جنگ میں جانا ہے جائیے، میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہوں، میں آپ کو منع نہیں کر رہے ہوں، لیکن او میرے شوہر، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیا ہے، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں بنا غسل کے؟ آپ پہلے غسل جنابت کر لیجئے، اس کے بعد صبح آپ جہاد میں جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ کہتا ہے، او میری بیوی، نبی اکرم کا اعلان ہو چکا ہے، جہاد کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اس گھنٹی کے بعد، اس اعلان کے بعد کسی کو ایک منٹ روکنے کی مہلت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، غسل جنابت باقی ہے، رہنے دو۔ او میری بیوی، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میں جہاد کے میدان میں جا رہا ہوں، او میری بیوی، میں اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو تم عدت پوری کرنا اور دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ یہ کہہ کر اپنے گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں اور لڑائی شروع کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جان رسید کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسے اعلان ہوا جہاد کا، اپنی زندگی پر غور کیجئے میرے بھائیوں۔ حنظلہ نے اعلان سنا کہ اس اعلان کے بعد کسی کو ایک منٹ رکنے کی فرصت نہیں، مہلت نہیں ہے، فوراً نکل گیا۔ پہلی رات تھی، ہم بستری سے فارغ ہی ہوئے تھے، غسل جنابت بھی نہیں کیے، بنا غسل کیے ہوئے حنظلہ گھر سے نکل پڑے اور شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ کو میدان جنگ میں ان کی لاش کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا۔ جب لاش کی تلاشی ہوئی، لاش مل گئی، تو اللہ کے نبی ان لاش کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی ناش مبارک دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، 70,000 فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، کیا بات ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ جاؤ پوچھو ان کے گھر والوں سے کہ کیا وجہ ہے۔ جب گھر میں پوچھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے، کیا بات ہے، تو میرے بھائیوں، ان کی بیوی نے کہا کہ حنظلہ نے میرے ساتھ ہم بستری کیا ہے، حنظلہ نے میرے ساتھ جمع کیا ہے۔ غسل جنابت کر ہی نہیں سکا، اعلان ہو گیا، اور حنظلہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں نہیں رکا، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا، میدان جنگ کی طرف چلا گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اس کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ میرے بھائیوں، جن کو 70,000 فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ ہے نوجوان صحابی کا جذبہ، یہ ہے صحابہ کے اندر جذبہ کہ شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہے اور ابھی غسل جنابت بھی نہیں کی ہے۔ نبی کی محبت دیکھیے میرے بھائیوں، اور ایک جذبہ دیکھیے کہ اسی وقت نکل جاتا ہے، چاہتا تو پوری رات بتا کے، پوری رات گزر کے وہ صبح جا سکتا تھا، ایک دن بعد جا سکتا تھا۔ مائیں بہنیں اگر آئیے تو آپ بھی سنیں کہ آپ اپنے شوہر کو کمانے کے لیے 5 سال 6 سال بدیسوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہی شوہر اگر کہیں کہ محترمہ کہیں پروگرام ہو رہا ہے، 2-4 منٹ کے لیے کسی احباب سے ملنے جانا ہے، 2-4 منٹ کے لیے دینی خدمت کے لیے جانا ہے، آپ جلدی سے جانے کے لیے نہیں دیں گے، آپ تیار نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کی بیوی نے منع نہیں کیا، یہ شکایت نہیں کی کہ وہ میرے شوہر آج پہلی رات ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں جبکہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ نے دیکھا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے
اب مجھے جہاد کے لیے جانا ہے. تو حنظلہ نے 1 منٹ رکنا گوارا نہیں کہ یہ نفس کا محاسبہ. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنوں کو تکلیف ہوئی ہے. ہم نے کہہ دیا کہ ہم 1 گھنٹہ میں آ رہے ہیں, تم اسی جگہ پہ ویٹ کرو, تم اسی جگہ پہ انتظار کرو, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم 5-6 گھنٹہ جائیں گے نہیں. ہمارے پاس کام ہے ہی نہیں, لیکن ہم نے اپنا بڑا پن دکھایا کہ اگر ہم وقت پر پہنچ گئے تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا میں آپ اپنا عہدہ, دنیا میں آپ اپنا منصب پر فائز رہنے کے لیے, دنیا میں اپنا بڑا مقام رکھنے کے لیے آپ نے اس کو 1 گھنٹہ کی جگہ 5 گھنٹہ رکوا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے. آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص میرے انتظار میں بیٹھے, جتنی جلدی ہم وہاں پہنچے, جتنا جلد وہاں ہم پہنچے, وہاں جب پہنچ جائیں گے ان کو آرام ملے گا, ان کو سنتشٹی ملیں گے. لیکن آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں یہ سوچ پیدا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قوم کے نوجوانوں, آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایسا جذبہ رکھیے, جب میدان جنگ میں سر کٹانے کی باری آئے تو سر کٹانے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جب اسلام کی خاطر, جب اسلام کے خاطر, دین کے خاطر قربانیاں دینا پڑے تو ہم دینے کے لیے تیار رہیں. دیش کے خاطر قربانیاں دینا پڑے, ہم اس کے لیے تیار رہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اے لوگو, تم ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. مال کے ساتھ جہاد کرو اور دولت کے ساتھ جہاد کرو, اولاد کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. ضرورت پڑے تو مال بھی خرچ کرو اور ضرورت پڑے تو اپنی جانوں کو بھی قربان کر دو. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے اللہ فرماتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے, مومنوں سے ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بان لهم الجنہ, اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ نے جنت دے رکھی ہے. پتہ چلا اگر اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے تو ضرورت پڑنے پر مال بھی دینا پڑے گا, ضرورت پڑنے پر جان بھی گنوانی پڑے گی. نوجوانوں, اپنے اندر جذبہ رکھیے, دیش کے لیے بھی کچھ کیجئے, سماج کے لیے بھی کچھ کیجئے. اے نوجوانوں, آپ گاؤں کا مخیا ہے, آپ گاؤں کا سرپنچ ہے, آپ گاؤں کا ممبر ہے, آپ گاؤں کا ایم ایل اے ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا, آپ کے اندر ہنر پیدا ہو گئے, آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا, تو اللہ واللہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ ہی گاؤں کے مکھیا ہوں گے, آپ ہی گاؤں کے سرپنچ ہوں گے, آپ ہی گاؤں کے ایم ایل اے ہوں گے. میرے نوجوانوں, شرط ہے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا رکھے. کسی کو سیاست سے مطلب ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہوتا ہے, لیکن ملک میں رہنے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. دین بھی ضروری ہے, دنیا بھی ضروری ہے. اگر کوئی سیاست نہ کرے تو ہمارے راستہ کیسے بنے گا؟ اگر کوئی سیاست نہ کرے تو ہمارے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے لیے جو ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہر اعتبار سے مسلمان اور ہر اعتبار سے نوجوان آگے رہے. میرے پیارے ساتھیوں, امیر خسرو جیسا ہمارے اندر اور آپ کے اندر ملکہ ہونا چاہیے. ایک شاعر تھے, لیکن اللہ نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا, ایک ہنر پیدا کیا تھا. میرے بھائیوں, امیر خسرو راستہ چل رہا ہے, راستے میں پیاس لگی, کسی کنویں کے پاس آ کر رک گئے. دیکھا کہ 4 عورتیں پانی اپنے برتن میں اٹھا رہی ہے, اپنے برتن میں بھر رہی ہے پانی. امیر خسرو وہاں گئے اور 4 عورتوں سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. 4 میں سے ایک امیر خسرو کو پہچانتی تھی. اپنے سہیلیوں سے کہا, یہی امیر خسرو ہے جن کی گیت گائے جاتے ہیں, جو کوی ہے, جو شاعر ہے, ان کی گیت مشہور ہے, لوگ ان کے گیت گاتے ہیں. یہ شعر و شاعری میں بڑا جذبہ رکھتے ہیں, ملکہ رکھتے ہیں. تو چاروں نے خواہش کی کہ ہمیں کوئی شعر پہلے سناؤ, اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. ایک نے کہا مجھے چرخہ بننا آتی ہے, میں چرخے سے کپڑے سوتنے کا کام کرتی ہوں. ایک نے کہا مجھے کتا پسند ہے, میں کتے کو اپنے گھر میں رکھتی ہوں, کتے کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھیے. دوسرے نے کہا مجھے کھیر بہت پسند ہے, مجھے کھیر بہت پسند ہے, آپ کھیر کے بارے میں کوئی مصرع کہیے. تیسرے نے کہا مجھے ڈھول بجانا, ڈھول طبلہ زیادہ پسند ہے, ڈھول کے بارے میں کوئی شعر پڑھیے. امیر خسرو کو پانی پینا تھا اور جلدی بھی کرنا تھا, پیاس لگی تھی.
اب چاروں کا الگ الگ شعر اگر پڑھا جائے تو امیر خسرو کو ٹائم لگ جائے گا، لیکن امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ہنر دیا، ایسا ملکہ دیا تھا، امیر خسرو نے چاروں کا ایک ہی مصرے میں جواب وہ دے دیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو دنیا بھی سنبھالے، دین کا کام بھی سنبھالے۔ یعنی امیر خسرو نے چاروں کا جواب ایک ہی مصرے میں دے دیا۔ نوجوانوں، آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو سنویدھان سے ٹکرا رہی ہے تو آپ کو وہاں کیا جواب دینا ہے؟ سنویدھان سے متعلق کوئی سوال کرے، دین سے متعلق کوئی مذہب سے متعلق سوال کرے، آپ کو دونوں کا جواب ایک ہی دینا ہے، ایک ہی جواب میں دونوں سوال کا جواب دینا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تاکہ دنیا بھی چل جائے اور دین کا بھی کام ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ان دونوں کی مٹبھیڑ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے حنظلہ بتاؤ حال کیا ہے، اے حنظلہ بتاؤ خیریت سے ہو یا نہیں؟ حنظلہ کا جواب ہے او ابوبکر صدیق میں کیا بتاؤں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا حنظلہ کیا بات کر رہے ہو، حنظلہ کیسی بات کر رہے ہو، کیسے منافق ہو گئے؟ حنظلہ نے کہا ابوبکر صدیق واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اے ابوبکر جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب میں صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے جنت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے جہنم ہے۔ جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، جہنم سے بچنے کی بات ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم سے بچ گیا ہوں۔ لیکن میں جب نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے کنبے قبیلے کے پاس چلا جاتا ہوں، اپنے گاؤں دیہات میں چلا آتا ہوں، کھیت کھلیان میں چلا آتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنت ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے، جہنم ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، یعنی یہاں میری کچھ الگ حالت ہے اور نبی اکرم کی مجلس میں کچھ الگ حالت ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ جب یہ بات تم کر ہی دیے، اے حنظلہ سنو میرا بھی وہی حال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حنظلہ میرا بھی وہی حال، چلو دونوں چلتے نبی اکرم کی مجلس میں۔ نبی اکرم کی مجلس میں دونوں گئے اور نبی اکرم سے سوال کیا، نبی اکرم سے گفتگو کیے اور کہا اللہ کے نبی ہمارا ایسا حال ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جنت کا دیدار کر رہا ہوں۔ جب مجلس چھوڑ دیتا ہوں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں تو گھریلو ٹینشن آ جاتا ہے، گھریلو معاملات آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں ہماری کچھ الگ حالت ہوتی ہے، وہاں کچھ الگ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم منافق نہیں ہوئے ہو، اے حنظلہ تم منافق نہیں ہوئی ہو، یہ وقت کی بات ہے، جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہو تو تمہاری الگ حالت ہوتی ہے اور جب نبی کی مجلس چھوڑ دیتے ہو تو الگ حالت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے بھائیوں ان واقعات سے غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ یہاں ہماری کچھ الگ حالت ہے، وہاں کچھ الگ حالت ہے تو ہم منافق ہو گئے اور ہماری اندر منافق والا عمل بھرا پڑا ہے۔ میرے بھائی غور کیجئے کتنے ہم ایسے منافق والا عمل کرتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ حنظلہ کو لگ رہا ہے کہ میں نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو کچھ الگ حالت ہوتی ہے، جب چھوڑ دیتا ہوں تو الگ حالت ہوتی ہے۔ یقین جانیے، سپوز کیجئے کہ آپ اس مجلس میں ہیں، جب آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آج کے بعد سے گناہ ہی نہیں کروں گا، میں جنت
والا ہی عمل کروں گا، لیکن یہاں سے چلے جاتے تو ہماری اور آپ کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو گناہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی ذات تو وہ ہے جو گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو جنت کی یاد کم آتی ہے، جہنم کی یاد کم آتی ہے، تو کہہ رہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آئے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے اور اپنا حساب و کتاب کر لینا ہے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے، تمہیں دولت کی زیادتی نے، تمہیں حسن و جمال کی زیادتی نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تم دین بھول گئے، تم دنیا کے لالچ میں آ کر، دنیا کے جاہ و جلال میں پڑھ کر دین کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، نبی اکرم کا فرمان بھول گئے، اللہ کا وعدہ بھول گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی دنیا کرتے رہے، مال اور حل میں مزید کرتے گئے، دنیا کماتے گئے، حتی زرتم المقابر، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی اور تم دنیا کو چھوڑ گئے اور قبرستان جا پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کمائیے لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وقودها الناس والحجارہ، میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ کوئلے سے جل جائے گی، یہ دنیا کی آگ پیٹرول سے جل جائے گی، دنیا کی آگ ڈیزل سے جلے گی، دنیا کی آگ پتھر سے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلے گی، دنیا کی آگ گیس سے جلے گی، لیکن جہنم کی آگ انسان سے جلیں گی، جہنم کی آگ پتھر سے جلیں گی۔ تو میرے بھائیوں، کامیاب ہوئے جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی تھی ان کی زندگی میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں بشارت جنت کی دیے، خوشخبری دنیا میں جنت کی دیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ عثمان غنی کا حال ہے میرے بھائیوں، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہے، جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں، میں عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے۔ اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا تو آنے والی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھ جائیں گے، ہماری بہنیں بھی قرآن پڑھ جائیں گی، لیکن میرے بھائیو، دل کی دنیا ہماری اور آپ کی بدلتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ثابت شدہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو گشی آئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے،
لوگوں نے پوچھا عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں لوگوں اگر آسمان سے کوئی ندا آئے، آسمان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنتی ہیں، سب جنتی ایک ہی جہنمی، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ عمر ہی جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے رات و دن محنت کیے، راتوں کو جاگ کر میرے بھائیوں قوم کی خدمت کیے، میرے بھائیوں غور کیجئے، غریبوں کی مدد کیے، رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، دنیا میں اپنے امت کے خاطر، دنیا میں محمد رسول اللہ کی امت کے خاطر، مسلمانوں کی خاطر حضرت عمر فاروق نے راتوں کو جاگ کر اس قوم کی محنت کے لیے، اس قوم کی ترقی کے لیے، اس قوم کی مدد کے لیے راتوں کو قربان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جو یہ تیاری کرے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ پٹنہ جائیں، ہاوڑہ جائے، کولکاتہ جائے، یہاں سے اگر کولکاتہ جانا ہو 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، آپ تیاری کر لیتے ہیں، آپ کو ایگزام میں بیٹھنا ہو تیاری کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو الوداع کہہ کے جانا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان سعودی جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، 4 سال بعد 5 سال بعد واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم 4 سال بعد اگر اللہ نے حیات دی، اگر زندگی دی تو واپس آئیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس دنیا سے چل بسے تو واپس نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار کاموں میں، عیش و عشرت میں نہ گزارے، بلکہ زندگی میں کامیاب بنے، دنیا میں اپنی قیمتی اوقات کو غنیمت سمجھے، دنیا میں وقت کو غنیمت سمجھے، اور دنیا میں عیش و عشرت میں اپنی جوانی کو ختم نہ کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے۔ بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے، بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم موبائلوں کے پیچھے اور پتہ نہیں سینما ہال کے پیچھے، دنیا میں فلم ہال کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے یہاں جو تم بوؤ گے وہ کاٹو گے، وہاں پاؤ گے، یہاں محنت کرو گے تو وہاں پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ تمام رسولوں کا سردار ہیں، آپ اس امت کا پیشوا ہے، آپ اس امت کا رہبر ہے۔ میرے بھائیوں لیکن حال یہ ہے کہ آپ دوپہر کو نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نکلتے ہیں، پریشان حال ہے کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے کھانا دے دے۔ میرے بھائیوں راستے میں عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھوک نے یہاں تک آنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، لیکن حال یہ ہے میرے بھائیوں کی بھوک سے پریشان ہے۔ چاہتا اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے کا کر دیتا، لیکن اللہ سے مانگا نہیں، اللہ سے کہا نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اے اللہ ہمارے لیے پہاڑ کو سونا بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہی تو سادگی کی پہچان ہے، یہی تو مومن کی پہچان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اے لوگوں اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم دنیا میں گناہ کرتے ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، اگر تم کافر ہو، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہو، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تمہاری ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے،
تم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا وہ مکھی اڑ گئے اگر تم کافر ہو. لیکن ہاں اگر تم مومن ہو اور چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی کرو تو اپنے آپ کو ایسا سمجھو گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور وہ پہاڑ کب گر جائے اس کا ٹھکانہ نہیں. میرے بھائیو یقین جانیے اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے, آپ کے اندر ایمان ہے, میرے بھائیو آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے, تو چھوٹی سی غلطیاں آپ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے. قریب ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پہاڑ گرا دے, ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں. لیکن اگر آپ کافر ہیں, آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے, خود احتسابی کی تقریر پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس موضوع پر یہ باتیں رکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا, آپ چھوٹی غلطیاں کریں اور آپ اگر مومن ہیں, آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے ہیں. لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہے, آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, تو بڑے سے بڑے گناہ کے کام کر جائیں گے, بڑی سی بڑی غلطیاں کر جائیں گے, آپ کو احساس نہیں ہوگا اور یہ سمجھیں گے آپ کہ ناک میں مکھی بیٹھی اس کو اشارہ کیا وہ اڑ گیا. میرے پیارے ساتھیو غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میرے بندو جب انسان گناہ کے کام کرتا ہے, جب بندہ گناہ کرتا ہے, جب بندہ خطا کرتا ہے, جب بندہ غلطی کرتا ہے, اگر وہ اس غلطی سے توبہ کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, اس کے بعد گناہ نہیں کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے, سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. پھر اس کو نہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں میں انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے, روزہ رکھنا نہ رکھنا انتر سمجھ میں نہیں آتا ہے, چوری کرنا نہ کرنا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. گنہگار کون ہے کون نیکار ہے اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو فرق نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ گناہ کے کام کیے تو توبہ کیجئے اور اس گناہ سے باز آ جائیے, ورنہ وہ دھبا دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں پھیل جائے گا. پھر آپ کو نمازی اور بے نمازی میں فرق نہیں آئے گا, آپ کو روزے دار اور غیر روزے دار میں فرق نظر نہیں آئے گا. آپ کو خود نہ نماز کا راستہ اچھا لگے گا نہ روزہ کا راستہ اچھا لگے گا. آپ کو لگے گا کہ نہ ہمارے لیے جنت ٹھیک ہے نہ جہنم ٹھیک ہے, ہم تو ویسے ہی ناستک ہے, آپ کو ایسا لگے گا. میرے پیارے ساتھیوں خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشہور ہے روایت ہے, آپ کہا کرتے تھے, مشہور جملہ ہے, اذا امشیت فلا تنتظر الصباح, لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. اگر شام ہے تو تم حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کیے, کتنے گناہ کے کام کیے, پتہ نہیں صبح تک مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ یا مردوں میں. پھر جب صبح ہو جائے تو رات کا حساب لگا لیا کرو کہ ہم پتہ نہیں شام تک زندوں میں لکھ کے جائیں یا مردوں میں. میرے پیارے ساتھیوں اگر اسی طرح آپ اپنا حساب لگاتے رہیں گے تو ضرور آپ سے زیادہ گناہ نہیں ہوگا, آپ سے نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, اپنے کنبے قبیلوں کو جہنم سے بچا لیا, تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ جب ہمارا بچہ جب گھر میں آگ لگ جائے اور ہمارا بچہ جل جائے اور ان کی لاش کو ہم دیکھیں تو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے, دیکھ نہیں سکتے. دنیا میں جلی ہوئی لاش کو ہم دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائیو یہ دنیا کا حال ہے, لیکن ہم کیسے گوارا کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں ہماری اولاد جلے, جہنم میں ہماری اولاد جلے. دنیا میں ایک بیٹا کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے, ہمارے اندر غیرت آ جاتی ہے, ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, ہم بھی میدان میں اتر جاتے ہیں کہ نیوں سے مقابلہ کریں گے, کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے والا. میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں ایک بیٹے کی قدر جب اتنی ہے تو آپ اس دنیا کے بارے میں بھی سوچئے جس دن آپ کا بیٹا, اگر آپ بھی جنتی ہے, آپ کا بیٹا بھی جنتی ہے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر آپ کے بیٹے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے, سیدھے ہاتھوں دیا جائے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا, تو آپ کے پاس آپ کا بیٹا خوش و خرم آئیں گے, لوٹ آئیں
گے خوشی خوشی لوٹ آئیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں آپ کا بیٹا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی سمندر میں ڈوب جائے، سیلاب آئے، آپ بھاگنا چاہیں بھاگیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ اولاد پیچھے چھوٹ رہی ہے تو آپ اپنی اولاد کو سینے میں لگائیں گے میرے بھائیوں، لیکن کیسے آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی اولاد جہنم میں جلے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم کا اگر خاندان کا جائزہ لیا جائے، آپ کی فیملی کا جائزہ لیا جائے، آپ کے اہل بیت کا جائزہ لیا جائے میرے بھائیوں، ویسے سب جنتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ گئے، آپ کی بیٹی ہے، گھر گئے، دیکھا کہ ایک ڈیزائن در پردہ لٹک رہا ہے، ڈیزائن در چادر لٹک رہی ہے، آپ نے ڈیزائن در چادر کو دیکھا، آپ نے ڈیزائن در پردہ دیکھا، آپ گھر سے واپس آ گئے، آپ نے اس گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا۔ بیٹی سمجھ گئی، بیٹی سمجھ گئی کہ ابو ناراض ہو کر چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے علی سے کہا او میرے شوہر آپ جائیے اور میرے ابو سے کہیے کہ کیا ہوا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کیوں میرے گھر سے واپس آ گئے؟ حضرت علی آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ابھی ابھی میرے گھر گئے تھے، کیا ہوا آپ میرے گھر سے آ گئے؟ آپ نے فرمایا علی علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن در پردہ ہو، او علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے پڑ جائے، او علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا میں زینت اختیار کرے، او علی ماں علی والی دنیا ماں انا و دنیا، اے علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کراکب استدل تحت شجرۃ، اے علی میری مثال تو دنیا میں ویسے ہے، میری اور دنیا کی مثال تو ویسے ہے جس طرح مسافر کسی سائے دار جگہ میں آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے بعد وہاں سے چل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی بیٹی کے گھر میں یہ دیکھنا گوارا نہیں کہ ایک چادر ڈیزائن در چادر دیکھنا گوارا نہیں کہ آپ واپس آ گئے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی دنیا کی زینت اختیار کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں، ہماری اولاد کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے۔ 1800 روپے حساب میں کم ہے، کوئی اگر دینی جذبہ رکھتا ہے، میرے نوجوان بھائی ہو بزرگ ہو، چاہے خواتین میں اگر دو چار رہ گئی ہو تو آپ 100 روپے کر کے 50 روپے کر کے یہاں دے کے جائیں، آپ سے جتنا ہو سکے، کوئی پریشر نہیں، رات بھی کافی ہو چکی ہے، 100-50 جتنا ہو سکے آپ یہاں آ کے دے کے جائیں۔ ایک ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ضرورت ہے یہاں ایک مدرسہ تعمیر ہوگا اور یہاں سے انشاءاللہ مستقبل روشن ہوں گے، یہاں بچے پڑھیں گے، تعلیم حاصل کر کے کوئی عالم بنے گا، آپ کے جنازے میں کام آئیں گے، آپ کے نکاح میں کام آئیں گے۔ اگر رہبر نہ رہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جو 50-100 روپے اگر کوئی دینا چاہیں آئے اور دے کے جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آپ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ایک بھائی 100 روپے دے کے گئے ہیں اور 17 آدمی آئیے اور دے کے جائیے۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں 600 700 800 روپیہ ہو گیا ہے اور 1000 روپیہ باقی ہے، آئیے اور دے کے جائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت علی غریب ہے، آپ نے غریبی نہیں دیکھی، آپ نے بیاہ دے دیا، آپ نے شادی کرا دیا، آپ نے نکاح کرا دیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ جب اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں، جب اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہ آپ شادی میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے
تنکح المرأۃ لاربعین، میرے بھائیو لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیو۔ لیکن ہم مال دیکھتے ہیں، کوئی لڑکا اگر غریب ہے، کوئی مولوی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دیندار ہے، لیکن ہم اور آپ ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت علی غریب حالت میں، لیکن آپ نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ جب رخصتی ہو کے گئے تو فاطمہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، خود کام کر لیا کرتی تھی۔ کام کرتے کرتے ہاتھ میں نشان پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے گھر میں میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے، کچھ خادم آئے، تو آپ جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے اور اپنے ابو سے کہا اور اپنے اس کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ امی عائشہ ہے، امی عائشہ سے کہا او میری امی، جب نبی اکرم آئے، جب میرے ابو آئے تو آپ کہنا کہ فاطمہ آئی تھی، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے۔ جب میرے ابو آئے تو کہنا کہ غلام دے دینا، مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے نوکر کی ضرورت ہے، مجھے خادم کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم گھر آئے، جب عائشہ نے بتایا کہ اللہ کی نبی فاطمہ آئی تھی، وہ گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم اسی وقت فوراً حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا کہ علی موجود ہے، حضرت فاطمہ موجود ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ، آپ نے کہا او میری لخت جگر، او میری بیٹی، میرے پاس غلام ہے، ٹھیک ہے او میری بیٹی میرے پاس غلام ہے، لیکن میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میری بیٹی مجھے غلام کو بیچنا ہے، کچھ روپے جمع کرنا ہے۔ میرے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، میرے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ پڑھ رہے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے گا، اساتذہ کی تنخواہوں پر خرچ کیا جائے گا۔ وہ میری بیٹی، میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا، لیکن ہاں وہ میری بیٹی، میں تمہیں ایک افضل دعا بتا کے جا رہا ہوں، افضل طریقہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اور میری بیٹی، جب تم بستر پہ آؤ تو بستر پہ آنے سے پہلے، جب بستر پہ آؤ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ جب یہ دعا پڑھ لو گے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تھکان دور ہو جائے گا۔ آپ دن بھر کام کرتے ہیں، آپ کے اندر تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جب یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے 33 بار، آپ لوگ بھی سیکھ لیجئے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کے اگر آپ سوئیں گے آپ سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دان دینے میں آگے رہیے، بولنا پڑ رہا ہے، آپ اپنے مرضی سے بھی دیجئے۔ میں ایک چٹکلا کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا اٹھ پاٹنگ سوال کرتا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی اگر نوجوان میرے سوال کا جواب دے دے میں اس کو انعام دوں گا، اگر جواب نہ دے سکے تو میں پھر اسے سزا دوں گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت، آپ سوال کیجئے۔ بادشاہ نے سوال کیا، نوجوان میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ نوجوان بڑا چالاک تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ آپ دانی ہیں، سخی آدمی ہیں، دان دینے والے ہیں، دان دیتے دیتے آپ کے ہتھیلی سے بال کھسک گیا۔ بڑا خوش ہوا، انعام دیا نوجوان کو۔ پھر کچھ دیر میں خیال آیا، اچھا میرے ہتھیلی میں بال نہیں اس لیے کہ میں دانی ہوں، تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ نوجوان کہتا بادشاہ سلامت، آپ کا دیتے دیتے کھسک گیا اور میرا لیتے لیتے کھسک گیا۔ اچھا، بہت بڑھیا جواب، انعام دو۔ پھر کچھ دیر بعد سوال آیا، ذہن میں خیال آیا، میرے ہتھیلی میں بال نہیں ہے اس لیے کہ میں دیتا ہوں، تمہارے ہتھیلی میں بال نہیں اس لیے نہیں ہے کہ تم لیتے ہو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ پوری دنیا میں ہیں، کسی کے ہتھیلی میں بال نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا دیتے دیتے کھسک گیا، میرا لیتے لیتے کھسک گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے سب حسد کھورے، سب جلن کھورے، ان لوگوں کا ہاتھ ملتے ملتے کھسک گیا۔ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے،
دان دینے کے ٹائم دان دیجئے، پھر ایسا دان مت دیجئے کہ ہاتھ سے ہتھیلی سے بال ہی گھسک جائے۔ میرے بھائیوں، عورت کے اندر بھی جذبہ پیدا کرائیے، لیکن ضرورت ہے میری قوم کے نوجوانوں، حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ آنے والے 14 تاریخ کو مسلم لڑکیاں بہت سی 80 یا کتنے تقریباً بتائے گئے ہیں، رپورٹ صحیح نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ حال ہی میں 14 فروری کو کتنی مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گارجین اس کا ذمہ دار ہے، گارجین اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور یہ موبائلوں کے ذریعے فیس بک میں فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں، چھوی چھوڑتے ہیں، اور کارن یہی ہے کہ ایک دوسرے سے سمبند بناتی ہے، ریلیشن بناتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ مرتد ہو جاتے ہیں، نکاح کے چنگل میں پھنس کر مرتد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بنگلہ ایک غزل ہے، یہ کی مصرع پڑھوں گا۔ کند شری میں تمہیں، کند شری میں تمہیں کیمن تمہار باپ، فیس بک تے چھوبی چھڑے کرچو کین پاپ، کند شری میں تمہیں کیمن تمہار باپ، فیس بک تے چھوبی چھڑے کرچو کین پاپ۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اپنی بیٹیوں کو موبائل نہیں دینا ہے، اگر ضرورت پر دینا ہے تو اس کا حساب بھی لینا ہے، یہ بھی خود احتسابی ہے، یہ بھی محاسبہ نفس ہے۔ آج ہمیں شرم آ رہی ہے کہ پہلے سن رہے تھے کہ ایک لڑکیاں مرتد ہوئی، وہ پھر دھیرے دھیرے 100 میں بدلی، پھر ہزاروں میں بدلی، اب تو لاکھوں کیس ایسے آ رہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک لڑکی اگر اپنے باپ کو جنت لے جا سکتی ہے، اپنے گارجین کو جنت لے جا سکتی ہے، تو وہی لڑکی آپ کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔